محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ جو صورت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اس صورت کا نام سورہ تین ہے۔ سورہ تین، اور یہ وہ صورت ہے جو عام طور سے نمازوں میں پڑھی جاتی ہے۔ چھوٹی صورت ہے، اور عام طور سے ایمان والے وہ حضرات جو نماز کی پابندی کرنے والے ہوتے ہیں، ان کو یہ صورت امام کے پیچھے سنتے سنتے یاد ہو جاتی ہے۔ اتنی چھوٹی صورت ہے، لیکن اس صورت کا جو ٹاپک ہے، اللہ جو اس صورت کے اندر بیان فرما رہا ہے اور انسان کو جو باتیں سمجھا رہا ہے، وہ بہت گہرا ہے۔ اور اس صورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو شروع کیا ہے تو وہ قسم سے شروع کیا ہے۔ کائے سے؟ قسم سے۔ جیسا کہ ہم کوئی بات کہیں تو بعض مرتبہ ہوتا ہے کہ ہم بات کہنے کے شروع میں یا بات کہنے کے بعد میں قسم کھاتے ہیں کہ یار قسم سے ایسا ہی ہے، یہی کہتے ہیں اللہ کی قسم ایسا ہی ہے۔ قسم کیوں کھاتے ہیں؟ قسم جو بات ہم بتانا چاہ رہے ہیں اس بات پر زور دینے کے لیے، تاکہ جو سننے والا آدمی ہے وہ ہماری بات پر بھروسہ کر لے، اس لیے قسم کھاتے ہیں۔ اور اس صورت کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قسم سے ہی شروع کیا ہے، اور ایک قسم نہیں بلکہ 4 قسمیں اٹھائی ہیں اللہ تعالیٰ نے، 4 قسمیں کھائیں۔ ایک تو یہ کھائی والتین، اور دوسری یہ کھائی والزیتون، اور تیسری یہ کھائی وطور سینین، اور چوتھی کھائی وہذا البلد الامین۔ کتنی ہو گئیں؟ 4 قسمیں کھائیں، اور 4 قسموں میں سے پہلی قسم جو کھائی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انجیر کی کھائی ہے۔ عربی میں انجیر کو تین کہتے ہیں، تا یا نون، تین والتین۔ تو عربی میں جب ہم انجیر کو بولیں گے تو اسے تین کہنا پڑتا ہے کہ تین لاؤ، تین۔ تو پہلی قسم تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انجیر کی کھائی، انجیر کے درخت کی کھائی، اور دوسری قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے زیتون کی کھائی، زیتون کے درخت کی کھائی، اور تیسری قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پہاڑ کی کھائی جس پہاڑ پر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلایا تھا تورات دینے کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے بات کرتے تھے نا، تو کہاں کرتے تھے؟ پہاڑ پر جا کے پڑھتے تھے، اور اس پہاڑ کا نام تھا طور سینا۔ کیا نام تھا جی اس پہاڑ کا؟ طور سینا۔ تو اس پہاڑ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے، تو اس پہاڑ کی قسم کھائی۔ اور چوتھی قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی امن والے شہر کی، امن والا شہر یعنی مکے کی۔ مکہ امن والا شہر ہے نا، تو اس کی قسم کھائی۔ تو یہ تو ہو گئی وہ چیزیں کہ جن کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ نے قسم کیوں کھائی؟ بھئی ہم اور آپ قسم کھاتے ہیں تو اس لیے کھاتے ہیں بھئی سامنے والے کو یقین ہو جائے۔ اب اللہ قرآن میں قسم کھا رہا ہے اور قرآن ایمان والوں کے لیے اتر رہا، تو کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ ایمان والوں کے لیے قسم کھائی ہے تاکہ ایمان والے یقین کر لیں؟ بھئی جب بات اللہ کی آ جائے تو یہاں یہ چیز تو، یہ ذہن میں تو بات آ ہی نہیں سکتی کہ بات کہنے والا اللہ ہو اور ایمان والے کو ذرہ برابر شک ہو جائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ نے قسم کیوں کھائی؟ اللہ نے قسم اس لیے کھائی تاکہ میرے بندے
جو میں بعد میں ان 4 قسموں کے بعد میں جو میں ٹاپک تیرے سامنے بیان کروں گا اس کی اہمیت کو سمجھ، اس کی اہمیت کو سمجھ، اور بعد میں جو ٹاپک ہوگا اس ٹاپک کی دلیل اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کی ہے۔ کیا ہے بعد میں اللہ تعالیٰ نے کیا ٹاپک بیان کیا؟ اللہ نے ٹاپک بیان یہ کیا بعد میں، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ ہم نے انسان کو سب سے بہترین سانچے میں پیدا کیا۔ تو اب اللہ تعالیٰ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ بھائی میں نے انسان کو سب سے اچھا بنایا ہے، اور اتنا اچھا بنایا، اتنا اچھا بنایا کہ پوری دنیا میں انسان سے زیادہ حسین و جمیل اور خوبصورت کچھ بھی نہیں پوری دنیا میں۔ اور اس پر ایک واقعہ بھی ہے کہ ایک مرتبہ ایک بادشاہ نے عراق کے بغداد میں 14ویں رات کا چاند نکل رہا تھا، بیگم بہت خوبصورت تھی، 14ویں رات کو دیکھا کبھی، 14ویں رات کے چاند کو دیکھا کبھی بیگم کو دیکھا، کبھی 14ویں رات کے چاند کو دیکھا کبھی بیگم کو دیکھا، کبھی 14ویں رات کے چاند کو دیکھا کبھی بیگم کو دیکھا۔ تو کہنے لگا 2-4 بار دیکھنے کے بعد، بیگم بہت خوبصورت ہو، لیکن اگر تم چاند سے زیادہ خوبصورت نہ ہوئی نا تو تمہیں طلاق ہے، لے۔ اور 14ویں رات کا چاند بھائی، اب بعد میں یہ کہہ تو دیا اس نے، اور بیگم نے جب اتنا سنا تو بیگم جو ہے نا چھوڑ چھاڑ کر وہ کہ لے مرتا رہے ہیں ہی میں تو چلی ادھر کو آڑنا کو، تو نے طلاق دے دی مجھے۔ روز کہے تو یہ سوچنا تھا کہ چاند سے زیادہ تو خوبصورت ہو ہی نہیں سکتا کوئی، اور وہ بھی 14ویں رات کا چاند۔ تو بیگم نے بھی یہ سوچی اور شوہر نے بھی یہ سوچی کہ بھائی اب تو طلاق ہو گئی یار، چاند سے زیادہ تو خوبصورت ہو ہی نہیں سکتا کوئی۔ تو بیگم جو ہے اندر گئی اور کہا اب مسئلہ پوچھ کھاؤ جا کے مولانا لوگوں سے۔ یہ جو بادشاہ تھا، یہ جو تھا یہ حاکم تھا، یہ گیا بڑے بادشاہ کے پاس اور اس کے سامنے مدعا رکھا، اس نے بلایا مولانا لوگوں کو۔ کسے بلایا؟ مولانا لوگوں کا دربار لگا لیا، اپنی عدالت میں بلا لیا۔ پتا چلا کہ مولوی لوگوں کی بادشاہ کو بھی ضرورت پڑتی ہے، مولوی لوگوں کی۔ بھائی بادشاہ مرے گا تو جنازے کی نماز کون پڑھا گا؟ بادشاہ جس دن پیدا ہوا تھا اذان کس نے پڑھی؟ بادشاہ کی اولاد کو اگر پڑھایا جائے گا قرآن شریف تو کون پڑھائے گا؟ قدم قدم پہ۔ اب بادشاہ کا نکاح ہوا تھا، بادشاہ کے لیے وہ بیگم آئی تھی جس کو کہا تھا اگر چاند سے زیادہ خوبصورت ہوئی تو طلاق، تو وہ بیگم کا نکاح کس نے پڑھایا؟ تو قدم قدم میں مولوی صاحب کی ضرورت پڑ رہی۔ تو مولوی صاحب کو بلایا، 10-5 علماء آ گئے اور آ کے ان کے سامنے مدعا رکھا کہ بھئی ایسے ایسے ہمارے وزیر نے، ہمارے حاکم نے، گورنر نے یار اپنی بیگم کو یہ کہہ دیا، مسئلہ بتاؤ۔ اب سارے مولانا لوگ کہہ رہے بھئی طلاق ہو گئی، طلاق ہو گئی، طلاق ہو گئی۔ اب سب منہ لٹکائے بیٹھے، اور یہ میاں بھی رو رہے یار خوبصورت بیوی ہاتھ سے نکل گئی یار، خوبصورت ہوتا نہیں آج کل، پہلے طلاق دیتے بعد میں روتا پھر ہے کہ وہ غصے میں دے دی تو پیار میں کون دے گا طلاق؟ بیگم صاحب بہت پیار کرتا ہوں، لے طلاق، کوئی کہہ ایسا؟ غصے میں ہی تو دیا ہے، پھر بعد میں جو ہے پچھتاوا، تو پھر پچھتانے سے کیا ہو گیا؟ پھر تو چڑیا چگ گئی کھیت، اب دانا ہاتھ نہ ہوئے۔ تو وہ بیچارہ رو رہا تھا بیٹھا ہوا، لیکن ایک مولوی صاحب ایسے تھے جو نہ یہ کہہ رہے کہ طلاق ہو گئی، نہ یہ کہہ رہے کہ طلاق نہیں ہوئی، وہ خاموش۔ تو بادشاہ بولا وہ مولانا صاحب یار آپ بھی تو کچھ بتاؤ، آپ خاموش بیٹھے تھے۔ وہ جو مولانا بیٹھے تھے، وہ جو امام صاحب بیٹھے تھے، وہ تھے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بہت بڑے شاگرد۔ اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے چھوٹا آدمی تھوڑی ہے، بہت بڑے آدمی ہے، بہت بڑے اللہ والے، 70% سے زیادہ دنیا میں ان کو فالو کیا جا رہا ہے، تو کوئی چھوٹا آدمی ہوں گے؟ تو وہ ان کے شاگرد تھے۔ تو انہوں نے مولانا صاحب نے نگاہ اٹھا کے، سر اٹھا کے کہا کہ بھئی طلاق ہوئی نہیں ان کو۔ جو دوسرے مولانا لوگ تھے کہ بھئی دلیل ترک کیا ہے آپ کے پاس، پروف کیا ہے آپ کے پاس کہ طلاق نہیں ہوئی؟
کہ ہمارا اپنا ماننا یہ ہے کہ چاند سے زیادہ خوبصورت بیگم ہو نہیں سکتی، اور اس نے کہا کہ چاند سے زیادہ اگر خوبصورت نہیں ہو تو تمہیں طلاق، اور خوبصورت ہے نہیں تو پڑ گئی طلاق۔ تو بولے یہ تو تم اپنی عقل کی باتیں کہہ رہے ہو، میں تو قرآن کی بات کروں گا۔ تو مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ طلاق نہیں ہوئی، وہ کہہ رہے تم اپنی عقل کی بات کر رہے ہو، اب میں قرآن سے دلیل دوں گا تو تمہاری دلیل مضبوط ہوگی یا میری دلیل مضبوط ہوگی؟ بھائی 19 لوگ جو ہے اپنی عقل کی بات کر رہے ہو اور ایک بندہ قرآن کی بات کر رہا ہو، تو کس کی بات مانی جائے گی؟ ایک بندے کی بات مانی جائے گی، قرآن کی بات مانی جائے گی۔ تم اپنی عقل کے گھوڑے دوڑا رہے ہو، لیکن میں قرآن کی بات کہہ رہا ہوں، قرآن سے دلیل دوں گا کہ دلیل کیا ہے؟ تو ان مولانا صاحب نے، ان امام صاحب نے یہ والی آیت پڑھ دی، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ اللہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے انسان کو سب سے زیادہ خوبصورت پیدا کیا۔ تو سب سے زیادہ خوبصورت اگر اللہ نہ کرتا اور چاند انسان سے زیادہ خوبصورت ہوتا تو اللہ تو یہاں پہ یہ کہتا کہ بھئی سارے چیزوں سے زیادہ انسان کو خوبصورت پیدا کیا، لیکن چاند سے زیادہ خوبصورت نہیں ہے۔ لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ سب سے زیادہ خوبصورت پیدا کیا ہے۔ تو جب اللہ کہہ رہا ہے کہ انسان کو چاند سے بھی زیادہ خوبصورت، سورج سے بھی زیادہ خوبصورت، آسمان اور زمین اور سب چیزوں سے زیادہ خوبصورت، تو جب سب چیزوں سے زیادہ خوبصورت تو چاند سے بھی زیادہ خوبصورت، اور جب چاند سے بھی زیادہ خوبصورت بیگم محترمہ تو طلاق ہو ہی نہیں، تو سب کہنے لگا ہاں وہی واہ، تمہاری بات بھائی سب آیتوں کو بھاری پڑ گئی۔ تو اللہ 4 قسمیں کھا کر یہ بتا رہا ہے، اے انسان ہم نے تجھے سب سے زیادہ اچھا پیدا کیا ہے، سب سے زیادہ اچھا بنایا ہے۔ یہ اللہ 4 قسمیں کھا کر کے بیان کر رہا ہے۔ اب رہی یہ بات کہ بھئی جب اللہ قسم کھا کر کے اپنی بات کو زور دے کے کہہ رہا ہے دلیل کے طور پر، تو کیا ہم بھی قسم کھا سکتے ہیں کہ بھئی اللہ نے قسم کھائی تھی انجیر کی، اور اب بیگم کے سامنے کہہ رہا بیگم قسم ہے انجیر کی بڑھیا والا سوٹ لا کے دوں گا۔ بھئی اللہ نے 4 قسمیں کھائی تھی تو اللہ میں بھی جو ہے نا 4 قسمیں کھا کے کہوں بیگم سے، بیگم قسم ہے انجیر کی، قسم ہے زیتون کی، قسم ہے طور سینا پہاڑ کی، اور قسم ہے مکہ مکرمہ کی، بیگم 4 قسمیں کھا کے بیان کر رہا ہوں۔ اللہ نے بھی 4 قسمیں کھا کے اپنا مدعا بیان کیا تھا، اور میں بھی 4 قسمیں کھا کے اپنا مدعا بیان کر رہا ہوں۔ تمہیں بڑی حوالہ کل کو جوڑا ضرور لا کے دوں گا، بس تم ناراض مت ہونا۔ تو کیا ہم بھی ایسی قسم کھا سکیں؟ تو قرآن ہی کہتا ہے کہ ایمان والے تو قسم نہیں کھا سکتا، تو قسم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں، جس سماج میں آئے، اس معاشرے اس سماج میں لوگ قسم کھایا کرتے تھے، کہے گی اماں تیری قسم، امی تیری قسم آج کے بعد نہ کروں گا، پاپا آپ کی قسم آج کے بعد بیڑی نہیں پیوں گا، سگریٹ نہیں پیوں گا، گٹکا نہیں کھاؤں گا۔ تو زمانے جاہلیت میں، حضور کے زمانے میں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نئی بات شروع کی تھی اسلام کی، تو اس زمانے میں لوگ قسم کھایا کرتے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تحلفوا آباءکم، کہ بھئی دیکھو تم اپنے باپ داداؤں کی، اپنے گھر والوں کی قسم مت کھایا کرو، یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ ہوتا نہیں آج کل نوجوان باتوں میں قسم کھاتا ہے دوستوں سے، دوست کو یقین نہیں آ رہا تو دوست کہتا ہے یار میری بات نہیں ماننا، امی کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، آئے گی امی ابا کی قسم کھا کر بیان کر، اور جن کی شادی ہو گئی بیگم کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں۔ اچھا ایک بات اور ہے، بعض لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ اگر جھوٹی قسم کھا لی تو جس کی قسم کھائی ہے وہ مر جائے گا۔ بعض لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ ان کی عمر گھٹ جائے گی۔ تو بھیا کوئی مرتا نہیں ہے اور نہ کسی کی عمر کم ہوتی ہے، مرتا بھی اپنے وقت بھی ہے، اور عمر بھی اتنی رہے گی جتنی اللہ نے دے کر بھیجی ہے، نہ اس میں سے کم ہوگی نہ اس میں سے بڑھے گی، اور نہ قسم کھانے سے کوئی مرے گا۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ ابا کی قسم کھانا یا اماں کی قسم کھانا یا بیگم کی یا بہن کی یا بھیا کی، یا بہت سے کہتے ہیں یار مجھے اپنے سر کی قسم، یہ ساری قسمیں کھانا حرام۔ اور پھر یہ مسئلہ بھی ہے، دیکھو اگر اللہ کی قسم کھا سکتا ہے ضرورت پڑنے پر اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے، تو یہ نہیں ہے کہ بات پر قسم، اللہ کی قسم، بات پر اللہ کی قسم، کپڑا بیچ رہا تو اللہ کی قسم، ابھی آیا تھان میں سے نکل کے تازہ فیکٹری میں سے، فرم میں سے کوئی سامان بیچ رہا، اللہ کی قسم اس سے بڑھیا تمہیں مارکیٹ میں کچھ نہیں ملے گا۔ تو بات پر قسمیں کھانا یہ کاروبار کی برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ بار قسم کھانا
شریعت نے کہا ہے کہ جو بار بار قسم کھاتا ہے، جو زیادہ قسم کھاتا ہے، یہ بھی جھوٹا ہونے کی پہچان ہے۔ جو زیادہ قسمیں کھائے تو اب اسے پہچاننے کے لیے کہیں باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے، بس زیادہ قسمیں کھا رہا، بس اس پہ لیبل لگا دو آنکھیں بند کر کے، یہ جھوٹ ہے، اور یہ لیبل ہم نہیں لگا رہے، شریعت لگا رہی ہے۔ ہاں اگر بعض دفعہ قسم کھانے کی ضرورت پڑ جائے، کبھی کبھار ہو گئی نوبت زندگی میں 2-4 مرتبہ، تو صرف اللہ کی قسم کھا سکتا ہے بندہ کہ اللہ کی قسم ایسا ہے یا اللہ کی قسم ایسا نہیں ہے، بس اللہ کی قسم کھا سکتا ہے، باقی اس کے علاوہ کسی اور کی قسم کھانا جائز نہیں۔ یہاں تک بات ہے اللہ کے علاوہ اللہ کو ایک طرف کرتے جائیں جب، تو اللہ کے بعد سب سے اونچا مقام و مرتبہ محمد رسول اللہ کا ہے۔ سارے نبیوں کے سردار ہیں، سارے نبیوں کے امام ہیں، کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ تو ایمان والے بندے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھانا تک بھی جائز نہیں ہے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھانا جائز نہیں ہے، تو پھر ابا اماں کیسا آ جائیں گے قسم میں؟ یا بیگم یا کھوپڑی یا سر کیسا آ جائے گی قسم میں؟ تو یہ قسم کھانے کا جو یہ آج کل ہمارے یہاں ٹرینڈ چلتا ہے نا، خاص طور سے نوجوانوں میں، کبھی ابا کی کہتا ہے کبھی اماں کی، تو یہ قسمیں کھانا جو ہے یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں قانون صرف بندوں کے لیے ہے، اللہ کے یہاں کوئی ضابطہ نہیں۔ اللہ جو چاہے وہ فعال لما یرید ہے، وہ اپنی ذات میں ورا الورا ہے، اس کی شان کا تو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ بات کی اہمیت کو ایمان والوں کے سامنے اور اس کو قیمتی بنانے کے لیے اور اس کو طاقتور بنانے کے لیے، اور ایمان والا بندہ جب اس کے سامنے بات پہنچے کہ بھائی اللہ قسم کھا کر کوئی بات بیان کر رہا ہے، تو ایمان والے کے ذہن میں یہ بات آنی چاہیے کہ اب قسم جب کھائی جائے گی، اب اس کے بعد میں جب بات کوئی بیان کی جائے گی بہت اہم بات ہوگی، تو اس اہمیت کو بیٹھانے کے لیے اللہ کبھی کبھار قرآن میں قسم کھاتا ہے۔ اور یہاں تک بات ہے وہ جو ہے نا، وہ سورت پڑھتے ہیں والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل، وہاں تو اللہ تعالیٰ نے 7 قسمیں کھائی ہیں، یہاں تو 4 ہی، وہاں 4 ہیں، کبھی لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، کبھی والفجر وليال عشر والشفع والوتر، کبھی نون والقلم وما يسطرون، یہ اللہ قسمیں کھا رہا ہے جگہ جگہ۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ صرف یہی ہے کہ میرا بندہ میری بات پر یقین کر کے اس پر عمل کرنے پر اتر جائے، بس بات کو زور دے کر کے بیان کیا جا رہا ہے، بار بار اللہ بیان کر رہا ہے۔ تو یہ بات ہوگی اب قسم والی۔ اب دوسرا جو مدعا ہے اس میں یہ ہے کہ اللہ نے انجیر کی قسم ہی کیوں کھائی یار؟ امرود کی قسم کیوں نہ کھائی؟ آم کی قسم کیوں نہ کھائی؟ بنانے کی قسم کیوں نہ کھائی؟ کیلے کی، سیب کی قسم کیوں نہ کھائی؟ بھئی یہ پھل تو اس زمانے میں بھی تھے، لیکن انجیر کی قسم اللہ نے کیوں کھائی؟ یہ بہت بڑا سوال ذہن میں آ سکتا ہے اور آنا بھی چاہیے، اور جب یہ سوال ذہن میں آتا ہے تو علم میں اور زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔ پتہ ہے انجیر کی قسم کیوں کھائی اللہ تعالیٰ نے؟ انجیر کی قسم اللہ نے اس لیے کھائی کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ انجیر یہ اس جگہ کی پیداوار ہے سب سے زیادہ کہ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے زیادہ نبی اور رسولوں کو بھیجا، یہ اس جگہ کا پیداوار پھل ہے یہ۔ اور وہ کون سی جگہ پتہ ہے؟ وہ ہے ملک شام۔ اور ملک شام کو یہودیوں نے اور امریکیوں نے اور عیسائیوں نے اور اسلام کے اور ایمان والوں کے دشمنوں نے ملک شام کو 4-5 ملکوں میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے۔ فلسطین ہے، اسرائیل کوئی ملک نہیں ہے۔ اسرائیل نے تو یہ ناجائز اور حرام کا قبضہ کیا، اس کو حرام کھانے کی عادت ہے۔ حرام جب داڑوں کو لگ جاتا ہے نا تو حرام ہی حرام کھاتا ہے، پھر اسے حلال میں مزہ نہیں آتا۔ تو اس وقت بس سب سے بڑا آتنکوادی، سب سے بڑا دہشت گرد اور انسانیت کا قاتل اور انسانیت کا دشمن اور سب کا دشمن، چاہے وہ ہندو ہو یا مسلمان ہو، سب سے بڑا دشمن جو ہے اس وقت وہ ہے اسرائیل، نیتن یاہو، الو کا پٹھا۔ سمجھ رہو بھائی؟ اتنا بڑا
اتنا بڑا جانور ہے وہ، اتنا بڑا جانور ہے، اتنا بڑا بے رحم ہے، اتنا بڑا بے رحم ہے وہ، اتنا بڑا دجال ہے وہ، ملعون، کروڑوں لعنتیں برسے اللہ کی اس کے اوپر، فرشتوں کی لعنتیں ہو، آسمان و زمین والوں کی اس کے اوپر لعنت ہو، اللہ اسے تباہ اور برباد کرے، زور سے آمین کہو۔ اتنا بڑا خبیث آدمی ہے وہ کہ آج فلسطین کے بچے، فلسطین کے لوگ ان کے اس کمبخت اور بدبخت کی گولی اور بارود سے نہیں مر رہے، آج بھوک سے اور کھانا نہ ہونے سے مر رہے ہیں، لیکن اس کی آنکھ میں اتنی بے شرمی آ گئی، کہتے ہیں نا اس کی آنکھ میں سور کا بال ہے، وہی سور کا بال ہے اس کی آنکھ میں، اسے شرم و غیرت نہیں آ رہی ہے۔ تو یہ جس ملک پہ قبضہ کرے بیٹھا ہے تو یہ کوئی ملک نہیں ہے، آپ دیکھ لیں جو نقشہ ہے پورے ورلڈ کا نقشہ، اس میں آپ کو اسرائیل کا نام ہی نہیں ملے گا آپ کو۔ تو یہ جو اسرائیل ہے یہ فلسطین کا حصہ ہے، یہ تو مار کھا کھا کے، وہ ہٹلر تھا نا، اس نے سارے یہودیوں کو مار دیا تھا، 10% کو چھوڑا تھا، اور 10% کو چھوڑ کے یہ کہا تھا میں 10% کو اس لیے چھوڑ رہا ہوں تاکہ بعد میں آنے والے لوگ ان کی حرکتوں کو دیکھ کر یہ کہیں کہ ہاں یار نیتن یاہو نے 90% کو جو مارا تھا نا وہ صحیح مارا تھا، انہیں بھی مارنا چاہیے تھا، ہٹلر نے جو ان کو مارا تھا۔ اور آج پوری دنیا اس بات کی گواہی دے رہی ہے، اور جو اندھ بھکت ہیں جو وہ ان کا سپورٹ کر رہے ہیں اسرائیل کا، ہمارے ملک بھارت میں ان کا جھنڈا لے کر کے بھی، بدبخت کا جھنڈا لے کر کے بھی لہراتے ہیں، پھہراتے ہیں، وہ صرف اس وجہ سے کہ وہاں پر جو وہ ظلم کر رہے ہیں وہ صرف مسلمان پر ظلم کر رہے ہیں، ہندو مسلمان کا مدعا ہے بس وہاں پر، باقی کچھ نہیں ہے۔ اور اس کی پشت پناہی جو کر رہا ہے، اس کی پیٹ پہ جو ہاتھ ہے وہ ہے امریکہ کا، اور امریکہ بھی کسی کا نہیں ہے، امریکہ بھی بہت بڑا لالچی ہے۔ کتنا بڑا لالچی ہے میں بتاؤں آپ کو۔ امریکہ کا راشٹرپتی آیا تھا نا اپنے ملک بھارت میں، کب آیا تھا؟ 20 میں آیا تھا، تو یہاں کے نیتا جی نے کیا کہا تھا؟ میرا دوست، کتنی چرچا ہوئی تھی، بہت ہی میڈیا، ایسا لگ رہا تھا جیسے دودھ شریک بھائی ہیں دونوں، ایک اماں کا دودھ پیا دونوں نے، ایسا لگ رہا تھا۔ اب اس نے ہی جا کے وہاں پر کیا کر دیا؟ ٹیرف لگا دیا کہ ٹیرف دینا پڑے گا اتنا، یعنی کہ خرید و فروخت اگر تم کرو گے تو ہمیں ٹیکس بھرنا پڑے گا تمہیں۔ کھلا دیے چکڑی، کھلا دی، لو بناؤ اپنا دوست۔ تو یہ کسی کے نہیں ہے، یہ پیسے کے غلام ہیں، پیسہ چاہیے، یہ خون کے پیاسے ہیں، خون چاہیے، اور آج وہ ہو رہا ہے۔ تو بہرحال میں یہ بتا رہا تھا کہ یہ اسرائیل جو ہے، یہ ملک جو ہے، یہ جس کو آج ملک تصور کیا ہے، یہ کوئی ملک نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر انجیل کی قسم اس لیے کھائی کہ یہ انجیل سب سے زیادہ پیدا ہونے والا جو ہے یہ ملک شام کی پیداوار ہے، اور ملک شام میں سب سے زیادہ نبی آئے، سب سے زیادہ رسول آئے۔ اور دیکھو بڑے تعجب کی بات ہے، سب سے زیادہ نبی اور رسول ملک شام میں آئے، یعنی ملک شام جو فلسطین بھی ملک شام کا حصہ ہے، فلسطین بھی کیا ہے؟ ملک شام کا حصہ ہے، اور فلسطین میں ہی مسجد اقصی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پیدا کیا مکے میں، ٹھیک ہے، اور مکے میں ہی وہ واقعہ پیش آیا طائف کا، اور طائف میں جب آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پر پتھروں کی بارش ہوئی تو اس واقعے کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے بلایا معراج کو۔ اب دیکھو معراج کو جب بلایا تو اللہ مکے سے بھی تو ڈائریکٹ اٹھا سکتا تھا نا اوپر، نہیں، مکے سے ڈائریکٹ نہیں اٹھایا اللہ تعالیٰ نے، بلکہ مکے سے اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا ملک شام میں، مسجد اقصی میں بلایا، اور سارے نبی سارے رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے جو 1.25 لاکھ تھے وہ مسجد اقصی میں انتظار کر رہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ رسول اللہ آئیں گے، محمد رسول اللہ آئیں گے اور ہمیں نماز پڑھائیں گے، اور ہم سارے کے سارے ان کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ تو بتاؤ کتنی مقدس اور کتنی برکت والی زمین ہو گئی وہ کہ جس زمین پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا سفر شروع کیا تھا۔ معراج کا سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تھوڑی سی بات اور بتا دوں، دوسرا ریزن یہ ہے کہ انجیر جو پھل ہے نا، آپ اس پھل کو کیسے بھی استعمال کر لیں، استعمال کے قابل ہی رہتا ہے۔ آپ کچا استعمال کریں جب بھی ٹیسٹی رہتا ہے،
آپ پکا ہوا استعمال کریں جب بھی ٹیسٹی رہتا ہے، آپ اس کو سکھا لیں تب بھی ٹیسٹی رہتا ہے، آپ اس کو پکا لیں تب بھی ٹیسٹی رہتا ہے. یعنی جس حالت میں یہ انجیر استعمال کیا جائے گا اس حالت میں ایمان والے کو فائدہ دیتا ہے. ایک وجہ اس کی قسم کھانے کی یہ بھی ہے. اب جب انجیر کی قسم کھائی تو اب اللہ تعالیٰ ایمان والے بندوں کو ایک میسج دینا چاہ رہا ہے کہ جس طریقے سے انجیر کا پھل ہر حالت میں یہ بندوں کے لیے مفید ہے، اے میرے بندے میں انجیر کی قسم اس لیے کھا رہا ہوں کہ تو انجیر کی طرح بن جا. تو بھائی کی طرح بن جا، انجیر کی طرح بن جا. کیسا بن جا؟ کہ جیسے ہر حالت میں انجیر کا پھل ہر حالت میں اچھا لگتا ہے اور ہر حالت میں فائدہ مند ہے اور ہر حالت میں سود مند ہے، ایسے ایمان والے بندے تو بھی بن جا. چاہے غریب ہو، امیر ہو، کہیں بھی رہنے والا ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، ہر حالت میں دوسرے کے لیے فائدہ دینے والے بن جا. اس لیے اللہ انجیر کی قسم کھا کر کے بتا رہا ہے، ورنہ اللہ قسم تو امرود کی بھی کھا سکتا تھا. امرود کو تھوڑی دنوں کے لیے رکھ دو، سوکھ کے چڑمڑا سا ہو جاتا ہے، ذرا سا پکا لو سوڑی بن جاوے. ذرا سا کچا ہو دانت کے مریض سے کھلا کر دیکھ لیے، ذرا کھا لیا بھائی صاحب، نہ بھیا میں نہ کھاؤں گا، ڈینٹسٹ پہ جانا پڑ جائے گا. یہ حال ہے. لیکن انجیر کو ہر کوئی کھا سکتا ہے. جس کے بیچارے دانت بھی نہ ہو تو مسوڑوں سے بھی مسل کر کھا لے گا، آرام سے گھل جائے گا اندر جا کر. تو یہ وجہ ہے انجیر کے قسم کھانے کی. اللہ نے انجیر کی قسم اس لیے بھی کھائی ہے. اور بھی اور زیادہ تفصیل ہے اس میں، اور بھی زیادہ اس میں بیان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انجیر کو یہاں لا کر بتانا کیا چاہتا ہے، بیان کیا کرنا چاہتا ہے. اور بھی کئی چیزیں ہیں اس کے اندر، انشاءاللہ آج کے دن بیان کریں گے. یہ انجیر ہے، زیتون ہے، اور طور سینا ہے، مکہ شہر ہے. کئی ہفتے نکل جائیں گے یعنی تین چار چیزوں میں، اور بڑی بہترین اور بڑھیا باتیں ہمارے سامنے آئیں گی. ہم انشاءاللہ یہ پورا یہ نظام ہے، پورا سسٹم ہے تفسیر کا، یہ پورا سنیں تو پھر اور زیادہ مزہ آئے گا پھر انشاءاللہ. اور پھر آنے والے وقت میں انجیر کو کھانے کو بھی دل کرے گا آپ کا. بہت سارے تو مسلمانوں کو یہ نہیں پتا انجیر ہے کیا. اب میں اگر میڈیکل میں چلا جاؤں نا، میڈیکل اسٹور پہ نہیں، میڈیکل لائن میں جا کر کے اگر انجیر کے فائدے بتا دوں نا میں آپ کو، تو کئی ہفتے اس میں ہی نکل جائیں گے. اتنا زبردست پھل ہے یہ، اتنا زبردست. اجی کون سا مرد ایسا ہے کہ جس مرد کی شفا اللہ نے اس پھل میں نہ رکھی ہو. لیکن ہمارے ایمان والے بھائی ہیں، اس سورت کو سنیں گے بھی، اس سورت کو پڑھیں گے بھی، لیکن انہیں یہی نہیں پتا کہ تین ہے کیا. وہ تو یہ سوچیں گے دو کے بعد جو تین آتا وہی دکھے. ہاں، چار سے پہلے تین جو آتا وہ یہ سوچیں گے کہ وہی والا تین دکھے. اللہ نے تین کو بھی بیان کیا تو چار کہاں گیا پھر. کچھ لوگ تو یہ سوچنے لگتا ہے تو بھیا یہ وہ دو کے بعد جو تین آتا وہ والا تین نہیں ہے. یہ والتین یا التین یا تین عربی میں انجیر کو بولا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو اور کچھ تفصیلات ہے اس میں انشاءاللہ آج کے دن بیان کریں گے. بس آج کا میسج اور پیغام یہ سمجھ لیں کہ یہ انجیر کا جو پھل ہوتا ہے ہر حالت میں یہ فائدہ مند ہوتا ہے. تو اللہ یہ بتانا چاہ رہا ہے جیسے انجیر کا پھل ہر حالت میں یہ سود مند ہے، اے ایمان والے بندے ایسے ہی بن جا کہ ہر حالت میں تو دوسروں کے لیے فائدے والا بن جا. تو آج ہم یہ میسج اور پیغام لے کر اٹھیں کہ انشاءاللہ ہم ہر حالت میں دوسروں کو فائدہ دینے والے بنیں گے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.